الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال کیے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور ہے، وہ شریعت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے لیے خاص اللہ نے محمد الرسول اللہ کی امت کو منتخب فرمایا۔ مگر اس کے باوجود کہ وہ خوش نصیب قوم، وہ خوش نصیب لوگ جن کو اس قرآن کے لیے منتخب کیا گیا، اس مقام پہ نہیں رہے، ان کے خیالات، ان کی سوچیں، ان کے افکار قرآن سے بغاوت ہے، قرآن کے ساتھ استہزاء ہے کہ بڑے شوق اور محبت سے قرآن کو پڑھتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں۔ قرآن سے والہانہ تعلق ہے لیکن قرآن چاہتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، قرآن کو مطلوب کیا ہے، یہ اس قوم کے سامنے نہیں۔ دنیا میں انسان اس دنیا کی زینت تو ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ کوئی یہاں سال رہ گیا، کوئی 10 سال رہ گیا، کوئی 50 سال رہ گیا، کوئی 100 سال رہ گیا، آخر جانا ہے۔ اور جانا وہ ہے جہاں چلے جانے کے بعد کہیں اور جانے کا تصور نہیں۔ باغ و بہار میں چلا گیا یا آگ میں چلا گیا، جہاں گیا ہمیشہ واسطے گیا، اور جہاں گیا وہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے کہا خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آواز کو کان کھول کے سنتے ہیں، قرآن کی رہنمائی کو اپنے پیش نگاہ رکھتے ہیں اور قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں۔ یہ لوگ جب قرآن سے تعلق پیدا کر لیا تو پھر قرآن کے ہی ہو کے رہ گئے۔ جو قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، یہ توجہ سے سنتے ہیں، خیال ادھر ہوتا ہے، ذہن اسی طرف ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے اور پھر یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ کہتا ہے کامیابی اسی میں۔ بد نصیبی ہے کہ ہم یہ تصور کھو گئے۔ آج مسلمان قوم میں یہ تصور نہیں نظر آتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان کو میرا پیغام دو، ان کو کہو
کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو، اپنی عاقبت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ کی رہنمائی کو اپنا لو، کہ جو رہنمائی اللہ نے کر دی ہے یہ وہ حقیقت ہے جس میں باطل کا شائبہ بھی نہیں، اور یہی دراصل تمہاری کامیابی کی علامت، بنیاد اور سبب ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کو کہو کہ تمہارا رب کہتا ہے محمد کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کرنے سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ایسا نہ ہو کہ تم کسی دردناک مصیبت میں پھنس جاؤ یا اللہ کے عذاب اور عطاب کا شکار بن جاؤ۔ تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کلمے میں، اس نقشے میں، کلمہ کے نقشہ میں رنگ بھرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فریضہ ہے، اور اس فریضہ کو کامیابی سے نبھانے کے بعد تم اس جنت کے وارث بن جاؤ گے جس جنت سے تمہارے بابا آدم کو نکال دیا تھا۔ اور اگر محمد کے احکامات، ان کی رہنمائی، ان کے فرامین، ان کے احکامات سے پہلو تہی کی زندگی بسر کی تو تمہاری ساری زندگی کے کیے ہوئے اعمال بھی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ایک واحد شخصیت ہیں جن سے تعلق کی بنیاد پہ انسان جنت کا وارث اور حقدار بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ محمد کریم کے آ جانے کے بعد اس سے وابستگی کا اظہار کر کے انسان سمجھے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی شخصیت نہیں، بلکہ آقا کونین سے لے کر آج تک جتنے علماء، فقہاء، امام، قائد، رہنما، مفسر، محدث پیدا ہوئے ہیں، ان سب کا نظریہ حیات یہ ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ کی آواز آ جائے و جہاں ان کا پیغام آ جائے تو پھر کائنات میں کوئی شخصیت اس قابل نہیں کہ اس کی سنی جائے، اور کوئی بزرگ دنیا میں نہیں جو یہ کہے کہ نبی کائنات کی بات تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ کے میری بات کو قبول کر لو۔ ایسا کوئی بزرگ نہیں، اور اگر کوئی ایسی شخصیت ہے ہم اس کو بزرگ نہیں شیطان سمجھتے۔ آپ دوربین لگا کے نہیں، خوردبین لگا کے دیکھیں، تاریخ اسلام میں ایسی کوئی شخصیت نہیں، بلکہ بڑی شخصیت جن کی اتباع اس ہمارے علاقہ میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اوتیکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کی بات سامنے آ جائے تو میرے مقتدیوں، مجھے ماننے والوں، میری بات چھوڑ کے محمد رسول اللہ کی بات بس۔ اسلام میں، مسلمانوں میں ایک ہی نظریہ حیات ہے جو مسلمان کو آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری سناتا ہے، وہ اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ اور محمد کریم کی اطاعت۔
اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ نہیں. اور یہ نظریہ ان تمام لوگوں کے دلوں میں رچ بس گیا اور وہ اسی نظریہ کو ایک ایسی حقیقت سمجھتے ہیں جس سے پہلو تہی اپنی عاقبت کو برباد کر دینے کے مترادف ہے. اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ کے بعد جن کی زندگیوں کو ہمارے لیے نمونہ تصور کیا ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے، کیا آنکھ اٹھا کے محمد کے صحابہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے تصورات کیا ہیں. کہا جو ان کا ایمان ہے وہ ایمان اللہ کو مقبول و منظور ہے، جو صحابہ کی طرز عمل سے ہٹ کے کوئی ایمان کا اظہار کرتا ہے فرمایا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. تو یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول جو اللہ نے کہا ہے، صحابہ اس کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں، ان کے تصورات کیا ہے؟ اللہ کی قسم اگر جھانکا جائے تاریخ کے اوراق میں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ کہنے میں باک محسوس نہیں کرتا انسان کہ واقعی اللہ نے محمد رسول اللہ کے صحابہ منتخب کر کے محمد رسول کو دیے اور چاہا تھا کہ ایسی زندگی تم بھی بسر کرو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. تمام لوگ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہمیں نصیب ہو کہ کائنات کے آقا ہمارے مہمان بنے، ہمارے پاس ٹھہریں. ہر آدمی کی خواہش تھی، لیکن ہر آدمی کی خواہش پوری نہیں ہوتی. پوری اس کی ہوتی ہے جس کی اللہ چاہتا ہے. سردار، لینڈ لارڈ، جاگیردار، سرمایہ دار، دولت مند اس چیز کے منتظر ہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ ہماری درخواست قبول کریں. آ کے اونٹنی کو باغ کو تھامتے ہیں تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کی باغ کو چھوڑ دو، یہ ظاہراً تو میرے ہاتھ میں ہے لیکن کنٹرول اللہ کے میں ہے. خلو سبیلہ، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت شخصیت بطور مہمان جس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی وہ ایک عام آدمی تھا. اونٹنی جا کے بیٹھ گئی، محمد رسول اللہ اسی کے گھر میں اتر گئے. یہ ابو ایوب کی شخصیت تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر والا حصہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی وہاں تشریف رکھیں، آپ نیچے ہو ہم اوپر ہو، دل نہیں چاہتا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جیسے سردار تھے، آج جیسے لیڈر تھے، آج جیسے رہنما تھے. ارشاد فرمایا ابو ایوب نہیں، میرے اوپر رہنے سے تیرے گھر والوں کو تکلیف ہوگی. جب لوگ آئیں گے اوپر جائیں گے تو ان کو آگے پیچھے ہونا پڑے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا تیرے گھر والے تکلیف پائیں. نیچے اوپر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نچلے درجے میں رہوں گا تو میری شخصیت میں فرق نہیں پڑتا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد صرف محمد رسول اللہ کی شخصیت، وہ نیچے اوپر والے درجے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نیچے ہی. اور رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہے، اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ مدینہ کے اصحاب جس کے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا وہ اس نظریہ سے پکاتا کہ محمد رسول اللہ کو پیش کرنا. اللہ کے نبی کے پاس آتا، کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اپنی خواہش کے مطابق اس سے کھاتے، اور جو بچ جاتا کھانا اللہ کے نبی ابو ایوب کو بھیج دیتے کہ یہ تم کھا لو، تمہارے گھر والے کھا لیں. ابو ایوب کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ محمد رسول اللہ کی انگلیاں کہاں لگی ہوئی.
جہاں سے آقا کی انگلیاں لگی ہوتی وہاں سے ہم کھاتے. ایک دن پیالہ نیچے سے آیا, برتن نیچے سے آیا, کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی انگلیاں نہیں لگی ہوئی. اللہ کے نبی نے کیا کھایا؟ آئے اللہ کے نبی, آج اس پیالے اور کھانے میں آپ کی انگلیوں کا نشان نہیں ہے. ارشاد فرمایا ابو ایوب, اس میں لہسن پڑا ہوا ہے, تھوم جو ہم کہتے ہیں تھوم, اس میں لہسن پڑا ہوا ہے اور اس کی بو آتی ہے. محمد نہیں چاہتا کہ اس کے منہ سے بو آئے, اس لیے میں نے نہیں کھایا. کہنے لگا فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهْتَ. آقا جس سے میرا آقا محمد جسے ناپسند کرتا ہے میں کبھی پسند نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں کھاؤں گا. کیوں کہ اس کو میرا آقا نہیں کھاتا, اور جس کو میرا آقا نہیں کھاتا میں کبھی بھی کھانے کو تیار نہیں. ویسے ہی کھانا پڑا رہا. یہ ایمان تھا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا. آنکھ جھپکتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں, سانس لیتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. صحابہ کا دھیان اس طرف ہے کہ کیسے کونین کے آقا آئے, کیسے جا رہے ہیں, کیسے بیٹھے ہوئے, کیسے کھڑے ہوئے. اور کیوں دھیان رکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس لیے اپنی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے. ہمارے یہ خیالات ہی نہیں. مومن کہلاتے ہیں اور احساس یہ ہے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے کوئی نہیں. لیکن کیا اپنے آپ کو کوئی دیکھا ہے ہم نے؟ اپنی صورت, اپنا کردار, اپنے لیل و نہار, اپنی گفتگو, اپنی سوسائٹی, اپنی مجلس, اور جس کی بنا پہ زمین پہ رب نے انقلاب پیدا کیا وہ محمد رسول اللہ کی تعلیم تھی. ہم اس تعلیم سے بیگانہ ہیں. صحابہ رسول, ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا کردار یہ ہے, سوچ یہ ہے, افکار یہ ہے. دلیل پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. لہسن نہیں کھایا محمد رسول اللہ نے کہ منہ سے بو آتی ہے, اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ کو بو سے سخت نفرت نہیں کھایا. صحابی رسول کو پتا چلا, کہنے لگا اچھا ساری زندگی کھاتے رہیں, اگر اس کو میرے محمد پسند نہیں کرتے تو میں بھی پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی کا بڑا محبوب مقبول سا صحابی, محبوب سا, خوبصورت, نیک سیرت, نیک تیرت. صحابہ بیٹھے گفتگو کریں اس کے متعلق, خریم کے متعلق. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خریم ایک بہترین انسان ہے, متقی, شریف, صحیح مسلمان, لیکن اس میں ایک کمی ہے کہ اس کے بال کندھوں پہ پڑتے اور کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. شریف ہے, متقی ہے, رب کا محبوب ہے, لیکن بدنصیبی ہے اس کے بال کندھوں پہ پڑتے ہیں اور اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے. مجلس میں, محفل میں ایک صحابی بیٹھے ہیں, اٹھتے ہیں, خریم سے جا کے ملتے ہیں, کہا اللہ کے نبی نے تیری تعریف تو بڑی کی ہے لیکن افسوس کا اظہار کیا ہے کہ تیرے یہ بال کندھوں پہ آ کے پڑتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تیرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ اس کے کام ٹھیک نہیں, ویسے بہترین انسان ہے. صحابی رسول کہتے ہیں اسی وقت اٹھے, چھری لی اور اپنے بالوں کو کاٹ دیا, کان کی لو تک اپنے بالوں کو کاٹ دیا, اور پھر ان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ ٹخنوں سے نیچے ان کا کپڑا ہمیشہ آدھی پنڈلی پہ ہوتا. پوچھا نہیں, اللہ کے نبی نے کہا, اس کے کانوں تک آواز پہنچی, اپنی خواہش کو محمد رسول اللہ کی خواہش کے لیے قربان کر دیا. اب بتاؤ کہ ایمان کا اظہار کرنے والوں, تعلق کا استوار کرنے والوں, تعلق
تعلق کو استوار اس انداز سے کرو کہ محمد رسول اللہ کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے، ساری کائنات سے ناطہ توڑ لو، اپنی خواہشوں کو چھوڑ لو، محمد رسول اللہ کی خواہش کو بولو۔ اصل ایمان یہی ہے، اور اس کا مطالبہ قرآن کرتا ہے، یہی حکم نبی رحمت محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ کیا ہمارا یہ تصور ہے؟ اللہ کی قسم ان چیزوں کو بیان کرنا کسی کی توحید مطلوب نہیں، کسی پہ تان مطلوب نہیں، کسی کو برا بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے بندوں زندگی ختم ہو جائے گی، وہاں وہی کردار کام آئے گا جو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ سنت کا باغی حاجی ہے، الحاج ہے، شب زندہ دار ہے، صاحب الدہر ہے، جو آقا کی سنت کا باغی ہے، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول کرنے کو تیار نہیں۔ محمد رسول کی مہر کی ضرورت ہے، اگر اعمال پہ یہ مہر نہیں تو ان اعمال کی حیثیت محمد رسول اللہ کے نزدیک کچھ نہیں اور اللہ کے نزدیک کچھ نہیں۔ کیا اس کردار کے ہم حامل ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے جہاں چرواہا بنسری بجا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے اپنی سواری کا رخ موڑ دیا، راستہ چھوڑ دیا اور اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیں۔ کچھ دور چل کے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ بنسری کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آپ۔ عبداللہ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی اور اپنی سواری کو پھر اس راستے پہ چلایا جو راستہ تھا۔ ساتھی پریشان ہو کے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے بندے یہ کیا؟ بنسری چرواہا بجا رہا ہے، تو نے راستہ بھی چھوڑ دیا ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی ہیں، کیوں؟ ارشاد فرمانے لگے، ایک دن میں محمد رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ایک چرواہا بنسری بجا رہا تھا، میرے آقا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی کہ بنسری کی آواز محمد کے کانوں میں نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پھر بنسری چل رہی تھی، میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا، اس لیے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ کردار ہے، ایمان ہے، ایمان کی حیثیت تب بنتی ہے جب محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ سنت کا باغی، اللہ کے نبی کے احکامات کا سرتاب، فرامین محمد رسول اللہ کا باغی، کائنات کے رب کی قسم کبھی رب کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور اپنی اگلی زندگی میں کامیابی کے لیے وہ کردار اپنائے جو محمد رسول اللہ کا کردار تھا۔ آئیے دیکھیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے ہر اس کردار کو قبول کرتے ہیں جو کردار محمد رسول اللہ نے ادا کیا، اور اس تصور سے نفرت کرتے ہیں جس سے محمد رسول اللہ نے نفرت کی۔ جب ہم جائزہ لیں گے نا تو بڑے پھنے خواہ بڑے بیٹھے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں۔ اللہ کی قسم نامہ اعمال قیامت کو خالی ہوگا جس عمل پہ محمد رسول اللہ کی مہر ہوگی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد عائشہ صدیقہ کے گھر میں ایک لونڈی کو لایا جا رہا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیا کردار ہے مومن کا؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اور اس کو پانے کے لیے کردار صحابہ پہ نگاہ ڈالو، وگرنہ تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے۔ آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جب یہ سمجھ میں آیا تو وقت گزر گیا ہوگا، اس وقت سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ لوڈی لائے، اندر داخل ہونے لگے،
سیدہ طاہرہ صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے. ارشاد فرمایا باہر رکھو، اس کو تب تک میرے کمرے میں نہ لانا، میرے حجرے میں نہ لانا، میرے گھر میں نہ لانا جب تک اس کا گھنگرو نہ اتار دو. اما جی کیا ہوا ہے؟ ایک گھنگرو اتارو، اس کو تب لانا. ام المومنین اما ہمیں بھی تو بتا دیں. کیوں؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کانوں سے محمد رسول اللہ کی بات سنی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، جس گھر میں ٹلی گھنٹی ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل ہوتا ہی نہیں. میں نہیں چاہتی یہ عورت، یہ لونڈی میرے گھر میں آئے اور میرے گھر سے اللہ کی رحمت کا فرشتہ ہی نکل جائے. میں نہیں چاہتی. اس لیے یہ گوارا نہیں کہ یہ گھنگرو باندھ کے اندر آئے. اور میں نے تو آقا کائنات کا فرمان اپنے کانوں سے سنا ہے کہ محمد کریم نے اس کو قبول نہیں کیا. دوسری ام المومنین بھی کہتی ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جلجل وجرس. آقا نے ارشاد فرمایا جس گھر میں گھنٹی ہے یعنی گھنٹی کی آواز آتی ہے، گھنگرو ہے یعنی گھنگرو کی چھنچھناہٹ ہے، میرے آقا نے کہا کہ اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا. غور کرنے والی باتیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ گھر جادو زدہ ہے، جنات کا بسیرا ہے، شیطان کا بسیرا ہے، اور جس گھر سے رحمان نکل جاتا ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ کو قائد مانتے ہو، رسول مانتے ہو، ان کو ہادی مانتے ہو، ان کو لیڈر مانتے ہو، اور محمد رسول اللہ کے کردار کی نفی کرتے ہو، تمہیں دیکھ کے اللہ کی جبین نیاب پہ تیوڑیاں بچ جاتی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد دیا، سفر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ بھی سفر کرتے ہیں، قافلہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اونٹ میں ٹلی ہے گھنٹی، فرمایا تقطع من آناق الابل، اپنے اونٹوں کے گڑوں سے گھنٹیوں کو اتار دو. کیوں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ کو فرمان. یعنی جب نبی کائنات سفر میں بھی ہوتے تھے تو آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری رہتا تھا. سفر میں نبی کائنات آسمان سے قرآن اترتا ہے. سفر میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں. کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے گلوں سے گھنٹیوں کو اتار دو. مقصد کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا جبریل نے آنا ہو، گھنٹیاں چل رہی اور جبریل محمد کے مسافروں کے ساتھ ہی نہ آئے. گھنٹیوں کو اس لیے کاٹ دیا کہ ان سے سانس پیدا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے. فرمایا اس قافلے پہ جبریل قرآن لے کے نہیں آئے گا جس قافلہ کے جانور میں گھنٹی بجی ہوئی. خیال ہی نہیں ہمیں، سوچا ہی نہیں کبھی. اور گھنٹی لوہے کی جو ٹن ٹن کر کے بجتی ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، بلکہ ارشاد فرمایا میرے ساتھ سفر کرنے والے لوگ جو اپنے اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں باندھے ہوئے ہیں، خبردار ان گھنٹیوں کو توڑ دو. کہ سفر میں اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں جب کھنکتی ہیں تو اللہ کے نبی محمد الرسول پہ جبریل وہی لے کے نہیں آ سکتا. یہی سبب تھا کہ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجرس مزمار الشیطان کہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے، اور شیطان سے محمد رسول اللہ انسانوں کو محفوظ کرنے کے لیے آئے، جس کی بنیاد پہ شیطان کا بسیرا ہو سکتا تھا. محمد رسول اللہ اس کو کب قبول کرنے کو تیار تھا؟ گھنٹی نہیں. خبردار کوئی اونٹ کے گلے میں نہ باندھے، اس لیے کہ یہ شیطان کا ساز ہے. اور مسلمان ایک گھنٹی کا کھنکھنا محمد رسول اللہ کو قبول نہیں، ایک بنسری کی آواز محمد رسول اللہ کو برداشت نہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول فی امتی، یہ میری امت میں ہوگا کیا؟ قذف، جھوٹ، تہمت کسی مسلمان پہ. فرمایا امت میں وہ وقت آنے والا ہے جب امت میں قذف عام ہو جائے گا. لوگ زنا کی تہمتیں رکھیں گے ایک دوسرے پہ، عام ہو جائے گا، لوگ قذف کریں گے. اور فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے. وَخَسْفٌ، میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کی بستیوں کی بستیاں زمین میں دس جائیں گی. صحابہ کے ساتھ نبی رحمت محمد رسول اللہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کو بتلا رہے ہیں کہ اس امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، بدنصیب وقت، زنا کی تہمتیں، چہروں کا بگڑنا، بستیوں کا زمین میں دس جانا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا وقت آنے والا ہے. صحابہ پریشان ہیں، اور پریشان وہ ہوتا ہے جس کو عاقبت کی فکر ہوتی ہے، جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے، جو محمد کا غلام سمجھتا ہے خود کو، اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس سے تو آقا کائنات محمد رسول اللہ نے منع فرمایا، اور یہ عبرت ناک انجام قوم کا ہوگا، ملت کا ہوگا، کلمہ پڑھنے والوں کا. پریشان صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب موسیقی عام ہو جائے گی. اور مسلمانوں اپنے آپ کو زندہ ثابت کرو اور کردار ثابت کرو. قیامت کے دن اللہ نے بطور امتی ان لوگوں کو قبول نہیں کرنا جو محمد رسول اللہ کی بغاوت کرتے ہیں. ظہارت المعازف، فرمایا یہ دس جانا، چہروں کا بدل جانا، زنا کی تہمتیں تب زیادہ ہوں گی جب موسیقی زیادہ ہو جائے گی. غور تو کرو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پیغام پہ. آج کیا ہے؟ کیا کوئی مسلمان گھرانہ ایسا ہے؟ یار اللہ کے نبی نے تو نفرت کا اظہار کیا کہ گھنٹی بجتی ہے
تو ایسی آواز کو ساز سمجھ کے محمد رسول اللہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور میرے گھر میں، تیرے گھر میں اللہ کے نبی کے فرمان کی دھجیاں اڑائی جاتی. کافر نے تیرے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے سینمے تیرے گھروں میں بنا دیے. کبھی تھا کہ عیاش لوگ فلم دیکھنے کے لیے لاہور جاتے، قافلہ آگے بڑھا تو کہتے جی ناروال بھی آ گئے، سینما بن گیا. لاہور جا کے سینما دیکھنا، ناروال جا کے سینما دیکھنا. کافر نے کہا نہیں، ابھی اس کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں ہویا، اس نے تمہارے گھروں میں ناچ داخل کر دیا. پہلے پاکستان کا ٹی وی تھا، دیکھ لیتے تھے، اب کنجر خانے کی انتہا. اور بد نصیبی مسلمان اتنی اتنی لمبی داڑیاں رکھے ہوئے ممبر رسول پہ کھڑا انسان جب گھر جاتا ہے، اس کی بچیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی بیوی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ بغاوت محمد رسول اللہ کی. نہیں ہے، کس گھر میں نہیں ہے؟ کبھی وہ وقت تھا، کبھی وہ دور تھا کہ لوگ چلتے ہوئے گلی میں موسیقی کی آواز سنتے تو کہتے یہ کسی مراسی کا گھر ہے. اور اب گلی میں جاؤ، جس گھر سے موسیقی کی آواز نہ آئے تو پتہ چلتا ہے یہ تو شاید کسی معزز آدمی کا گھر ہی نہیں ہے. اب معززیت کی نشانی موسیقی بن گئی. میرے رب کی بغاوت، میرے آقا کی بغاوت اور بغاوت کر کے تو سمجھتا ہے تو مسلمان کا مسلمان ہے. اب پنچا قیامت کے دن اللہ تیری طرف نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالیں گے. کونین کیا کہا محمد رسول کی مہارت؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہر گھر میں موسیقی ہے، ہر گھر میں ساز ہے، ہر گھر میں ساز سے آواز ہے. اور بد نصیبی تیری مسلمان، جس قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان موسیقی سنتا ہے، فرمایا قیامت کے دن تانبا گرم کر کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا. تیرے گھر میں موسیقی ہے، جنم پانے والا بچہ جنم بعد میں پاتا ہے، موسیقی پہلے اس کے کان میں جاتی. میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ. موسیقی کا باغی محمد کا فرما بردار اور اللہ کا محبوب ہے. اور جو موسیقی کو سنتا ہے، گل لگاتا ہے، باغی ہے محمد رسول اللہ کا، اور نظر رحمت خدا نے اس کی طرف نہیں ڈالنی. مولوی کہتا ہے میں تو محض اس لیے سنتا ہوں کہ ممبر پہ بتانا پڑتا لوگوں کو کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے، کوئی کیا کوتاہی ہے. اچھا اگر ممبر پہ بتانے کے لیے یہ دیکھا جائے تو کیا وہ ساز نہیں ہوتا، موسیقی نہیں ہوتی؟ بیڑا غرق اس قوم کا اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ بد نصیب قوم ایسے مولویوں کا پلڑا پکڑے ہوئے ہے جن کا کردار قابل نفرت ہے. ان مولویوں کا ہاتھ سے دامن نہیں چھوٹے گا، لے کے جہنم کی طرف جائیں گے ان سب لوگوں کو، جس کا کردار ہی ایسا نہیں. جنا کی لعنت اس کے چہرے پہ ہے. ڈاکہ، لوٹ کھسوٹ، بدماشی، اور پھر ممبر رسول کا مالک. اس کا پتہ تب چلے گا جب قیامت کو اللہ کے سامنے جاؤ گے. رب کی آواز پہ لبیک کہو، محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہو. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی نعت ہوتی تو نعت کے ساتھ موسیقی چل رہی، جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، اور تجھے خدا غارت کرے اس تعریف کو اللہ نے کیا کرنا ہے اور محمد رسول اللہ نے کیا کرنا ہے، جو تعریف رسول کی بغاوت کے ساتھ ساتھ ہو رہی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رہنمائی ہے، ناراضگی والی بات نہیں. میرے گھروں میں بھی ہے، اس سے مراد میں نہیں، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے. اس گھر میں نہیں کچھ بھی، لیکن ہمارے بھائیوں میں، ہمارے عزیزوں، ہمارے رشتہ داروں میں یہ سب کچھ ہے.
یہ کہنا کہ ہم تو خبریں سنتے ہیں، نہ جھوٹ بولو، ڈر جاؤ رب سے. رب کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میرے محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اطاعت ہے محمد رسول اللہ کی، اور یہ زندگی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ تنہا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندو ہم دین سے بہت دور چلے گئے، آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ، وگرنہ اس کا جواب دینا پڑے گا. جہاں وہ سوال کرے گا جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں، سات پردوں میں چھپ کے اگر اپنے چہرے کو سیاہ کرتے ہو، لوگوں کو نہیں پتا، رب کو پتا ہے. اور چھپ چھپ کے اگر اللہ کے دین کی بغاوت کرتے ہو، محمد رسول اللہ کے فرمان کی بغاوت کرتے ہو، تو کیا مجھے نہیں پتا، کسی اور کو نہیں پتا، اللہ کو بھی نہیں علم؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیثیں سنو محمد رسول اللہ کی، اور اللہ کی قسم وہ حدیثیں سناتا ہوں جو سندن بھی صحیح، متن بھی صحیح، نہ اس میں متن کی کمی نہ اس میں سند کی کمی. یہ الفاظ میرے آقا محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا فلاں راوی ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی میں یہ کمی ہے. ایسی روایت جس کی سند میں کوئی کمی نہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان جس کے لیے قوم کو مکلف کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر میری بات ایک بھی تم تک پہنچتی ہے تو آگے پہنچاؤ. میں نے صرف جنم دینے والی کا آگے پہنچانی ہے، میرے تو گھر میں سب کچھ ہے. اور مولوی کے گھر میں نہ صرف یہ ٹی وی کہ چلو کچھ نہ کچھ تو حیا کی بات بھی ہو جائے گی، لاہور اسٹیشن دیکھ رہا ہے. جتنے جہان کے بدماش کیبل ہیں اور جتنے نظم ہیں جو مسلمانوں کی مسلمانی، ان کی غیرت، ان کی سوچ، ان کی فکر کو تباہ کرنے کے لیے کافر نے مسلط کی منافع حکمرانوں کی بنیاد پہ، وہ ہمارے گھروں میں جھانک رہا ہے. آوازیں آ رہی ہیں ہمارے گھروں سے، بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی، اور بو آ رہی ہے بغاوت کی. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ملعون ہیں اللہ کے نزدیک، دو آوازیں ملعون ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. یعنی دو ایسی آوازیں ہیں کہ اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے، ان آوازوں پہ. اللہ کے نبی کے صحابہ، میں نے عرض کیا نا، ہم بڑے بد نصیب ہیں، ہم تو سوچتے بھی نہیں، کبھی غور بھی نہیں کیا کہ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ چلے جائیں 99%، 90 اور 9، 99% مسلمانوں کے گھروں میں جا کے آپ تحقیق کریں، قرآن پکڑ کے کہیں کہ تمہارے گھر کا کوئی ایک فرد قرآن کا ترجمہ سنا دو. گھر میں ٹی وی چلتا ہے، پتہ نہیں بکواسیات، مجھے تو نام بھی نہ آتے ان نظموں کے، کون کون سے نظم ہم پہ مسلط ہو گئے بدماشی کے. ان کو کہو کہ فلاں فلم کا گانا سناؤ، چھوٹا سا بچہ سنائے گا. فلاں ڈرامہ، اللہ کی قسم میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا نا کہ میں مسجد کو آ رہا تھا، ایک چھوٹی سی بچی ایک ایکٹر کا نام لے کے کہتی تھی وہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے. بچی، مجھے ایکٹر کا، میں نے کسی ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کس کا نام ہے؟ وہ کہنے لگے ہندوستان کے ایک ایکٹر کا نام ہے. مسلمان، تیری 5-7 سال کی بچی کو علم ہے کہ ہندوستان کا ایکٹر یوں کرتا ہے، تیرے
20 سالہ نوجوان کو نہیں پتا محمد رسول اللہ کا کردار کیسا تھا. تباہی نہ آئے, کہتے ہیں یہ بربادی ہے, تباہی ہے, تو اور کیا ہو. اور تم سے اللہ کی رحمتیں روٹ گئی ہیں مسلمانوں. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنانا ہے. سعوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں دو آوازوں پہ اللہ کی لعنت ہے. المزمار عند نعمت, ساز خوشی کی تقریب کے وقت. کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, سن لو, تمہاری مرضی ہے. اگر قیامت کو ملاقات ہوئی تو بات کریں گے وہاں. کونین کے آقا نے کہا عند نعمت, ہر خوشی کے وقت ساز, آواز, گانا بجانا اللہ کے نزدیک انتہائی ملعون ہے. خوشی کے وقت گانا بجانا, ساز. اور مسلمان, تیری کوئی خوشی کی تقریب مکمل نہیں ہوتی جس میں ساز نہ چلتا ہو. بارات آ رہی, میں نکاح کے لیے گیا ایک جگہ پہ, آئے جی, چلے جی, موسم بڑا خراب تھا, میں نے کبھی انکار نہیں کیا. ایک جنازے سے اور ایک اس بات سے, خراب موسم میں چلے گئے. جب ہم داخل ہونے کا ہے وہاں تو اندر سے باجے کی آواز آ رہی. میں نے کہا یہ کیا؟ وہ جی ان کو تو کہا تھا نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. میں نے کہا جاؤ بہت سے مولوی ہیں ان سے پڑھاؤ جا کے. کہا میں نے نہیں پڑھنا. میں وہاں سے واپس آ گیا. کسی کو پتا چلا, کہتا جی اتنی اسلام سے سختی نہیں ہے. اچھا جی, تمہارے مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو سب کو قتل کر دو, اور محمد رسول اللہ کی توہین کا ارتکاب کیا ہے تو کوئی نہیں. اور ساز و آواز, گانا شیطان کا عمل ہے, رحمان سے بغاوت ہے. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ گانا بجانا, موسیقی, یہ وہ بہت دور کی بات ہے. تمہارا محمد تو بنسری کی آواز سننا گوارا نہیں کرتا. باجے چلتے نہیں ہیں, شادی پہ باجے, بچہ جنم پایا تو باجے, بچی جنم پائی تو پھوڑی, بچی ہو گئی ہے وہ پھوڑی بجا لیتے ہیں. بچے پہ باجے بج رہے ہیں, گانے ہو رہے ہیں, بیلیں چل رہی ہیں. دور دور تک پتہ چلتا ہے کہ فلاں چوری صاحب, فلاں رانا صاحب, فلاں برش صاحب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. آوازیں آ رہی ہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک دو آوازیں ملعون ہیں, اور جہاں یہ دو آوازیں ہوں وہاں اللہ کی لعنت کا نزول ہوتا ہے. یہ کوئی نہ کہنا کہ وہ لوگ جو سرتابی کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی, جو ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں, وہ تو مالدار ہیں, دولت مند ہیں. مال اور دولت اللہ کے نزدیک دنیا میں مسلمان کے لیے نہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے لیے عیش, آرام, مال و زر آخرت میں ہے, دنیا میں نہیں مسلمان کے لیے. اس لیے یہ کوئی پہچان نہیں باغی اور متی کی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ملعون آوازیں ہیں. ایک دکھ کے وقت, درد کے وقت, پریشانی کے وقت آواز سے رونا, فرمایا یہ بھی ملعون چیز ہے. اور ایک خوشی کے وقت باجے گاجے بجانے, محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ ملعون آوازیں ہیں. جہاں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمتیں روٹ جاتی. کیا ہم ایسے ہیں جو یہ کہہ سکے کہ ہم تو محمد رسول اللہ کے متیوں میں کہا دیں؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں تو اپنے مسلک کے لوگوں کی بات کرتا ہوں. تم سوچو
تمہارے اندر کیا کیا ہے، کس طرح تمہارا کردار ہے، کیسے تم محمد رسول اللہ کے مطیع و منقاد ہو، اور تمہارے کردار سے محمد رسول اللہ کے کردار کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دوسری بات، یہ بخاری کی روایت، سب سے ٹاپ حدیث کی کتاب، سند کے اعتبار سے بھی متن کے اعتبار سے بھی، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت، غور سے سنیں نبی رحمت محمد رسول اللہ کی بات، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لینا ہے کہ تیرے کانوں تک میرے محمد کی بات پہنچی تھی کہ نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری قوم پہ، میری امت پہ، یستحلون، یہ قوم کے کچھ لوگ، قوم کے کچھ افراد، کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا یستحلون، حلال جان لیں گے۔ کس کو؟ اللہ کے نبی۔ فرمایا زنا کو۔ سوچو، محلوں کے محلے، پنڈوں کے پنڈ، اس برائی میں غلط مسلمان تیری زمین پہ بل نہیں پڑتا۔ تیار رہ قیامت کے دن، بڑا پھنے کا یہاں بن کے بیٹھا ہوا تو کہ تیری اکڑی ہوئی گردن نیچے ہوتی، تجھے پتہ نہیں چلتا تیرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، چل جائے گا تمہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے کہا یستحلون، زنا کو حلال قرار دیں گے، والحریرہ، ریشم کو، والخمرہ، شراب کو، والمعازفہ، کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا غم سے ڈوبا ہوا چہرہ، افسوس سے نکلنے والی آواز، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں ایک موقع آئے گا کہ مجھے ماننے والے موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ کیا ہمارا یہ معاشرہ، ہمارے افراد، علامہ صاحب کا گھر، الحاج صاحب کا گھر، بڑی حدیثیں آیتیں سنانے والے صاحب کے گھر سے موسیقی کی آواز نہیں آتی؟ آتی ہے، اور جہاں سے موسیقی کی آواز آتی ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد وہاں لعنت کا نزول ہوتا ہے۔ ملعونین، دو لعنتی آوازیں، صوتان ملعونان۔ تو نبی رحمت محمد رسول اللہ کا یہ فرمان پیش نگاہ رکھیں، کبھی آپ کے دماغ میں، کبھی دل کی کھڑکی پہ کبھی یوں ناخن لگا ہو اور تو موسیقی سن رہا ہے، اتنے پیار سے تیرا محمد نفرت کرتا تھا اسے سلسل، آیا کبھی؟ نہیں آیا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، بڑی محبت اور پیار سے محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پوچھو۔ حدیث میں بڑے وہ سوال ہیں جو وہ پوچھتا ہے، بڑی باتیں جو وہ کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں اللہ اور رسول کا دوست بن جاؤں، ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی کیسے؟ ارشاد فرمایا جس سے اللہ اور رسول نفرت کرتے ہیں اس چیز سے تو بھی نفرت کر، اور جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اس چیز سے تو بھی محبت کر، تو اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا، رسول کا بھی دوست بن جائے گا۔ بننے تو پھر تو ان شیطانی کاموں سے پیچھا چھڑانا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، مسلمان کے ایمان کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس سازش کا بڑا علم بردار بد نصیب شیخ رشید تھا، جس نے یہ سارا نظم پاکستان میں پھیلایا، اور اس کے بعد سارے چیلے چاٹھے جو ویسے لوگ ہیں، ایمان کو تباہ، غیرت کو برباد، اسلام کا جنازہ، جس گھر سے موسیقی کی آواز آتی ہے جنازہ اٹھتا ہے اسلام کا، غیرت کا، ایمان کا، حیا کا۔ اگر چاہتے ہو کہ بچ جاؤ اور جنت میں جاؤ تو پہلے محمد مسکرا کے تمہارا استقبال کریں،
تو پھر محمد رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو حرام قرار دیا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن ان کانوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا جو موسیقی سنتا ہے. تیار رہو، جہاں نہیں تو وہاں وقت کا انتظار کرو. ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو، وگرنہ آؤ محمد رسول اللہ کی آواز کی طرف کہ کامیابی اور فلاح یہاں ہی ملتی ہے، اس سے ہٹ کے فلاح نہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.